جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور وقت نے یہ ثابت کیا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہی ہے، اور وقت نے یہ بھی ثابت کیا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج مسلم امہ، اس برائے نام مسلم امہ کو ایک اور کربلا کا سامنا ہے، اور اس کربلا میں یزیدیت کے سامنے ایران اکیلا ہے۔ آج مسلم امہ کو، اس برائے نام مسلم امہ کو جتنی حسینیت کی ضرورت ہے اتنی پہلے کبھی نہ تھی۔ آج وقت ہے شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، بریلوی سے بالا تر ہو کر سوچنے کا۔ آج وقت ہے ایک ہو کر آگے بڑھنے کا، مقابلہ کرنے کا۔ ایک مہینہ ہونے کو آ گیا ہے امریکہ اسرائیل کی ایران پر بلا جواز مسلط کردہ جنگ کو، اس ننگی جارحیت کو، اس وحشت و بربریت کو۔ ایران کی بے مثال، باکمال اور لازوال مزاحمت جاری، ایرانی میزائل حملے جاری اسرائیل پر، اور خلیجی ملکوں میں امریکی ایئر بیسوں اور اڈوں پر۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر فضائی حملے اور بمباری جاری۔ جنگی میدان میں کیا ہوا یہ تو آپ کو بتاؤں گا، مذاکرات کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ مذاکرات کامیاب ہونے جا رہے ہیں یا ان میں کہاں کہاں رکاوٹیں ہیں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور دنیا بھر میں اس جنگ کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے، ایران کیا کہہ رہا ہے، امریکہ کیا کہہ رہا ہے، اور خلیجی ملک کیا سوچ رہے ہیں، یہ سب آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن ان سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ صدر ٹرمپ نے 10 دن مزید دے دیے ایران کو، اور کہا کہ 6 اپریل تک ہم انرجی پلانٹس پر حملے نہیں کریں گے۔ 5 دن پہلے دیے تھے، جمعے تک یہ ڈیڈ لائن تھی، اور پھر صدر ٹرمپ نے کہا کہ میں مزید 10 دن دے رہا ہوں مذاکرات کو، مزید 10 دن دے رہا ہوں جنگ بندی کے حوالے سے جو ہونے والی کوششوں کو، اور 6 اپریل تک ہم حملے نہیں کریں گے ایران کی انرجی پلانٹس پر، توانائی پلانٹس پر، اور اگر جنگ بندی نہ ہوئی تو بے رحم حملے کریں گے، موت برسائیں گے۔ اور صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ چونکہ یہ بڑا عجیب و غریب دعویٰ کیا ہے صدر ٹرمپ نے کہ ایران نے 10 جہاز جذبہ خیر سگالی کے طور پر ابنائے حرمت سے گزار کر مجھے تحفے میں دیے، اور پھر ایران نے مجھ سے اور میرے لوگوں سے رابطہ کر کے کہا کہ ہمیں مزید 7 دن دیں مذاکرات کے حوالے سے، امن کی کوششوں کے حوالے سے، ابھی مزید 7 دن ہمارے توانائی سیکٹر پر حملہ نہ کریں۔ یہ صدر ٹرمپ کا دعویٰ ہے۔ 2 دعوے، ایک کہ ایران نے 10 جہاز مجھے تحفے میں دیے، تیل کے 10 جہاز تحفے میں، اس طرح کہ ایران نے گزرنے دیا ان 10 جہازوں کو ابنائے حرمت سے۔ کیا وقت آ گیا ہے، یہ بھی ہمیں سننا تھا، یہ بھی ہمیں دیکھنا تھا کہ امریکہ کا صدر، طاقتور ترین صدر، خوش ہو رہا ہے کہ ایران نے ابنائے حرمت سے میرے 10 جہاز گزرنے دیے۔ ان پر پاکستان کے جھنڈے لگے ہوئے تھے کچھ جہازوں پر۔ اب یہ پتہ نہیں پاکستان اور ایران کے تعلقات خراب کرنے کی کوشش ہے صدر ٹرمپ کی، شعوری کوشش ہے یا غیر شعوری کوشش ہے، ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس حوالے سے ابھی کوئی کنفرمیشن نہیں۔ ہاں، بی بی سی نے ایک تحقیق کی ہے، اور بی بی سی نے کہا ہے کہ اگر جہازوں نے ابنائے حرمت سے گزرتے ہوئے اپنا جی پی ایس سگنل سسٹم آف کر دیا ہو تو یہ علیحدہ بات ہے، لیکن جن 2 تاریخوں کی صدر ٹرمپ بات کر رہے ہیں، 23 اور 25 مارچ، ان 2 دنوں میں 5 تیل کے جہاز گزرے تھے ابنائے حرمت سے، اور ان پر پاکستان کے جھنڈے نہیں تھے۔
اور 5 مزید جہاز بھی گزرے آبنائے ہرمز سے، اور وہ تیل کے جہاز نہیں تھے۔ مطلب اگر جی پی ایس سگنل سسٹم آف ہو تو وہ علیحدہ بات ہے، ورنہ بی بی سی کی تحقیق صدر ٹرمپ کی بات کو رد کر رہی ہے۔ لیکن صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں کہ ایران نے آبنائے ہرمز سے میرے 10 جہاز گزرنے دیے، ان پر پاکستان کے جھنڈے تھے، اور وہ 10 جہاز مجھے تحفے میں دیے جذبہ خیر سگالی کے طور پر۔ کون کہہ رہا ہے؟ ٹرمپ۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کس اینگل سے یا کس حوالے سے صدر ٹرمپ کے پاس کوئی طاقت ہو جس کی کمی ہو۔ سوچئے، جدید بمبار طیارے، جدید اسلحہ، وسائل بے شمار، دنیا ان کے پیچھے، بلکہ آدھی دنیا تو ان کے آگے سجدہ ریز ہے۔ اسرائیل ساتھ، سب طاقتیں دنیا کی جو ہیں وہ صدر ٹرمپ کی مٹھی میں۔ اور خوش کس بات پہ ہو رہے ہیں کہ ایران نے 10 جہاز آبنائے ہرمز سے گزرنے دیے میرے، اور مجھے یہ تحفہ دیا ہے۔ کیا زندگی ہے، کیا بے بسی ہے۔ یہ وہی آبنائے ہرمز ہے جس کو صدر ٹرمپ نے کہا تھا میں طاقت سے کھلوا لوں گا۔ صدر ٹرمپ نے کہا تھا جرت ہے ایران کی یہ آبنائے ہرمز بند کرے۔ پھر صدر ٹرمپ نے کہا تھا نیٹو تم بھی میری مدد کرو، اور اتحادی ملکوں تم بھی میری مدد کرو، میرا تو 1% تیل یہاں سے گزرتا ہے، تمہارے تو بہت زیادہ تیل یہاں سے گزرتا ہے، آؤ مل کر کھولیں اسے۔ جب انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کھول سکتے تو پھر صدر ٹرمپ نے کہا ان اتحادیوں کی مجھے کیا ضرورت ہے، اور برطانوی وزیر اعظم کی ایک مضحکہ خیز مزاحیہ قسم کی پوسٹ بھی کی کہ جا تیری مجھے کوئی ضرورت نہیں، تو ہمارا اتحادی تھا اب ڈر گیا ہے۔ اور پھر نیٹو کو کہا کہ تو کاغذی شعر ہے، تو بزدل ہے، مجھے تم ساروں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور پھر صدر ٹرمپ اب خوش ہو رہے ہیں تمام طاقتیں ہونے کے باوجود دنیا کی کہ ایران نے 10 میرے جہاز گزرنے دیے۔ مطلب آبنائے ہرمز پر کس کا کنٹرول ہے؟ ایران کا۔ 1 مہینہ جنگ بھگتنے کے بعد بھی، اتنی وحشیانہ بمباری بھگتنے کے بعد بھی، اتنے میزائل حملے بھگتنے کے بعد بھی، اپنی اہم قیادت شہید کروانے کے بعد بھی، ابھی تو باب المندب بند ہونے والا ہے، آبنائے باب المندب جہاں حوثیوں کا قبضہ ہے یا حوثیوں کا کنٹرول ہے، اور حوثیوں کے پیچھے ایران ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ اگر میرے انرجی پلانٹس پر حملہ ہوا، اگر جزیرہ خارق پر قبضہ ہوا یا قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ ویسے ایک بات بتاتا چلوں کہ ایرانی ذرائع، جب میری تہران میں بات ہوئی تو ایرانی ذرائع کہہ رہے تھے کہ ہم ویلکم کریں گے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ امریکی زمینی فوج آئے۔ غالباً ان کو ایران کے محل وقوع، ایران کے جغرافیہ کا نہیں پتہ، اور ایران کی تاریخ کا نہیں پتہ، اور ایرانی مزاحمت کا نہیں پتہ، اور ایرانی قوم کا نہیں پتہ۔ تو ہم اس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب امریکی زمینی فورس زمین پر اترے، ہماری زمین پر، اور خارق پر قبضہ کرے۔ ہم قبضہ کروائیں گے اور پھر اس کا جواب دیں گے، خطے میں بھی اور امریکی فوج کو بھی۔ تہران میں جب میری بات ہوئی صحافیوں سے تو انہوں نے بتایا کہ ایرانی حکام ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جب امریکہ کی زمینی فوج اترے گی، کیونکہ اصل لڑائی تو اس دن شروع ہوگی۔ تو خیر، ٹرمپ صاحب نے کہا کہ چونکہ میرے 10 جہاز آبنائے ہرمز سے جذبہ خیر سگالی کے ذریعے گزرنے دیے ایران نے، تو میں بھی جذبہ خیر سگالی کے تحت 7 دن کی بجائے 10 دن دیتا ہوں ایران کو کہ مذاکرات کریں، کوششیں کریں امن کی۔ اور ایران چاہتا ہے کہ مذاکرات کرے، ایران بات چیت کا خواہش مند ہے، اور ایرانی قوم بیکار جنگجو ہیں لیکن مذاکرات کمال کے ہیں، مذاکرات کار کمال کے ہیں، مذاکرات کرنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں، تو مذاکرات کریں۔ تو 10 دن صدر ٹرمپ نے مزید دیے ہیں، اور پاکستان کے ذریعے ایران اور امریکہ کے مذاکرات جاری ہیں۔ جو 15 نکات امریکہ نے 15 مطالبے، 15 شرطیں ایران سے کیں، وہ پاکستان کو ملیں، پاکستان نے ایران کے حوالے کر دیں، ایران نے ان کا جواب بھی دے دیا ہے۔
ایک جواب تو وہ 6 نکات کے صورت میں سامنے آیا. 6 نکات کیا تھے ایران کے؟ پھر آپ کو بتا دیتا ہوں، کئی بار بتا چکا ہوں. نمبر 1، فوری جنگ بندی کی جائے اور آئندہ ضمانت دی جائے کہ دوبارہ ہم پر حملہ نہیں ہوگا. نمبر 2، ہم فوری اقتصادی پابندیاں ختم کی جائیں، ہم پر جو پابندیاں ہیں وہ ختم کی جائیں. نمبر 3، اس خطے سے جتنے بھی اس خطے میں امریکی اڈے ہیں اور امریکی ایئر بیس ہیں ان کو یہاں سے ختم کیا جائے. نمبر 4، جتنے بھی اسرائیل جن گروہوں یا جن علاقائی گروہوں کے خلاف کارروائیاں کر رہے، حوثی ہو گئے، حزب اللہ ہو گئے، حماس ہو گئے، وہ ساری کارروائیاں ختم کر دی جائیں. اور نمبر 5، جو جنگ میں ہمارا نقصان ہوا ہے وہ ہمیں اس کا ہرجانہ دیا جائے. اور نمبر 6، ابنائے ہرمز کا نیا مالیاتی کنٹرول قائم کیا جائے اور وہ مانا جائے. مطلب ابنائے ہرمز اب ویسا نہیں رہے گا، ایران کہہ رہا ہے، جیسے پہلے تھا کہ جو جہاز آتا تھا گزر جاتا تھا، اب نہیں. اور صدر ٹرمپ نے یہ مانا ہے کہ ایران ابنائے ہرمز سے ٹول ٹیکس وصول کر رہا ہے جو جہاز گزر رہے ہیں. اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس جنگ کے دوران، یہ جو 1 مہینہ ہو گیا ہے جنگ کو، اس جنگ کے دوران ایران نے اتنا تیل ایکسپورٹ کیا ہے جتنا جنگ سے پہلے نہیں کر رہا تھا، اور ابنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے ٹول ٹیکس بھی لے رہا ہے. ابھی چند گھنٹے پہلے ایک جہاز جس نے ٹول ٹیکس نہیں دیا تھا، وہ اس نے گزرنے کی کوشش کی، ایران نے میزائل مارا اور سنا جا رہا ہے کہ جہاز میں آگ لگی ہوئی ہے اور عملے نے چھلانگیں لگا کر جان بچائی ہے. اب یہ نہیں پتہ چل رہا کہ یہ جہاز کس ملک کا تھا اور کس کمپنی کا تھا. اس سے پہلے 42 جہازوں نے گزرنے کی کوشش کی ابنائے ہرمز سے ایران کی مرضی کے خلاف. سارے ایران نے واپس میزائل مار کر، ان میں سے کچھ میں آگ لگی، کچھ کے کچھ حصے تباہ ہوئے اور کچھ واپس بھاگ گئے. اور امریکہ کا جدید بحری جہاز ابراہم لنکن، اس میں بھی میزائل مارا ایران نے، وہ بھی پیچھے بھگا کے وہ لے گئے. اور بھارتی میڈیا بتا رہا ہے کہ 10 طیارے مار گرائے ہیں ایران نے، اور F-35 کا تو سب کو پتا ہے کہ وہ گراؤنڈڈ ہو گیا ہے. کچھ کہتے ہیں کہ وہ تباہ ہو گیا، دوبارہ اڑنے کے قابل نہیں. کچھ کہتے ہیں کہ مرمت کے بعد اور ایک لمبے عرصے کی وہ جو اس میں چیزیں نکالنے اور ڈالنے کے بعد وہ طیارہ قابل استعمال ہو سکتا ہے. تو ابنائے ہرمز سے ٹول ٹیکس اور جتنا تیل ایکسپورٹ کیا ہے ایران نے، اس سے پچھلے 1 ہفتے میں $139 ملین ایران کما چکا ہے. تو صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو چاہیے تو تھا کہ ٹول ٹیکس نہ لیں، لیکن وہ لے رہے ہیں. اب میں کیا کروں، میں نے اس پر نظر رکھی ہوئی ہے. اور میں بتا رہا تھا کہ 15 نکات امریکہ کے آ چکے، وہ ایران تک پہنچ چکے، اور ایران کا اس کا جو جواب دیا ہے وہ بھی امریکہ تک پہنچا دیا گیا ہے. اور ایک عالمی میڈیا نے اور بڑی دلچسپ خبر بتائی. انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو عباس عراقچی جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں، اور باقر کالیباف جو ایرانی قومی اسمبلی یا ان کی مجلس شورا کے اسپیکر ہیں، ان کی لوکیشن معلوم ہو گئی تھی کہ یہ کہاں پر ہیں. ان پر حملہ ہونے والا تھا، ان کو شہید کیا جانے والا تھا. لیکن انٹیلیجنس شیئرنگ ہوئی، اور جب پاکستان کو پتہ چلا تو پاکستان نے امریکہ سے رابطہ کیا کہ سنا جا رہا ہے اگلے چند گھنٹوں میں ان پر حملہ ہونے جا رہا ہے. لیکن یہی تو وہ 2 ہیں جن سے ہم مذاکرات کر رہے ہیں ایرانی صدر کے علاوہ، کیونکہ ایرانی رہبر یا ایرانی سپریم لیڈر تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں ہیں، کس جگہ پر ہیں. تو یہ چہرے سامنے ہیں، لہٰذا اسرائیل کو روکا جائے کہ ان پر حملہ نہ کیا جائے. امریکہ نے پھر اسرائیل کو کہا، اور اسرائیل نے حملے ملتوی کر دیے ان دونوں پر، ان دونوں کو شہید کرنے کا پلان ملتوی کر دیا. یہ عالمی میڈیا بتا رہا ہے. اور اسی حوالے سے ایران نے اقوام متحدہ سے بھی ایک درخواست کی ہے کہ ہمارے رہنماؤں کو قتل کرنے کا جو منصوبہ ہے، کہ ابھی اسرائیل نے
300 ایرانی رہنماؤں کی لسٹ جاری کی ہے کہ ان کو جب بھی ہمیں نظر آیا ہم ان کو قتل کر دیں گے. تو ایران نے اقوام متحدہ سے کہا ہے کہ آپ مداخلت کریں اور یہ نہ کرنے دیں. اقوام متحدہ سرنڈر کر چکا، لیکن بہرحال ایران نے ایک ذمہ داری پوری کی. تو مذاکرات یا رابطے یہ تو ہو رہے ہیں اور بیک ڈور کوششیں جاری ہیں، لیکن ان مذاکرات یا ان رابطوں کی ایک بد نصیبی دیکھیے اور نیتن یاہو اور ٹرمپ کی حالت دیکھیے اور دنیا کی بے بسی دیکھیے کہ ایک طرف یہ مذاکرات جاری ہیں، ایک طرف صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ میں 10 دن مزید دیتا ہوں، میں آپ کے انرجی سیکٹر پر حملے نہیں کروں گا، اور دوسری طرف جنگ بھی جاری ہے، امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے بھی جاری ہیں. مذاکرات تو میں سنجیدگی تو زیادہ تب آتی نا کہ اچانک جنگ روک دیتے امریکہ اور اسرائیل اور کہتے کہ اگلے 10 دن ہم کوئی حملے نہیں کریں گے. گو کہ دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ ایک دھوکہ ہے، بہلاوا ہے. اصل میں جو انٹرسیپٹر ہیں وہ کم پڑ گئے ہیں اسرائیل کے پاس بھی، ان کا دفاعی فضائی سسٹم جو ہے وہ بھی 70% ناکارہ ہو گیا. عرب ملکوں میں بھی دفاعی فضائی نظام ان کا ناکارہ ہو گیا. یہ امریکہ کے جو اڈے ایئر بیس ہیں یہ بھی 70% ناکارہ ہو چکے. صدر ٹرمپ کے فوج کے پاس یا ادھر جو ایران کے قریب اسلحہ کم پڑ گیا تھا. تو یہ سارا مذاکرات جو ایک دھوکہ دیا گیا ہے، یہ ساری وہ جنگی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے، زمینی فوج منگوانے کے لیے اور خارج اور ایران میں زمینی فوج اتارنے کے لیے یہ ایک حکمت عملی کے تحت صرف کچھ دن لیے گئے ہیں. اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ تیل کی قیمتیں زیادہ ہو گئی، مہنگائی زیادہ ہو گئی، بے روزگاری زیادہ ہو رہی ہے اور پورا خطہ، نہ صرف یہ پورا خطہ بلکہ پوری دنیا جنگ کی لپیٹ میں ہے، تو لہٰذا اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ ایک مذاکرات کا ڈول ڈالا گیا ہے. اصل ہونا مانا کچھ نہیں. اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ عرب ملکوں کے دباؤ پر اور مصر، ترکیہ اور پاکستان کے دباؤ پر ٹرمپ صاحب مجبور ہوئے ہیں کہ یہ چلو مذاکرات کی کوشش بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں. اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں امریکہ کے اندر جو تنقید ہو رہی ہے اور اسرائیل کے اندر جو تنقید ہو رہی ہے کہ آپ نے یہ جنگ چھیڑی کیوں، اس جنگ کا مقصد کیا ہے، اور آپ کیوں نہیں بات چیت سے سارے معاملہ حل کرنا چاہتے. تو اس حوالے سے یہ مذاکرات ہو رہے ہیں. اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ اور امریکہ اور اسرائیل، مطلب ٹرمپ اور نیتن یاہو، کہ یہ جنگ یہ گلے کی ہڈی بن گئی ہے اور اب وہ کسی نہ کسی طرح اس کو سمیٹنا چاہتے ہیں اور اس سے نکلنا چاہتے ہیں. اس وجہ سے یہ مذاکرات ہو رہے ہیں. بہرحال آگے چل کر پتہ چل جائے گا. تو کہیں نہ کہیں کوئی بات چیت، مذاکرات یا رابطے ہیں، لیکن یہ طے ہے کہ ٹرمپ کا 15 نکاتی منصوبہ تو ایران کے لیے ایک طرح سے ہتھیار ڈالنے والے منصوبہ ہے کہ جوہری پروگرام بھی ختم کر دو، میزائل پروگرام بھی ختم کر دو اور اپنی عسکری اور فوجی طاقت محدود کر دو اپنے دفاع تک، اور اس کے علاوہ جو 420 یا 440 کلو یورینیم افزودہ ہے وہ بھی ہمارے حوالے کر دو، اور اس کے علاوہ آبنائے ہرمز کھول دو، اور آئندہ ان اسرائیل اور خلیجی ملکوں پر کوئی حملہ نہیں ہوگا، اور اس کے علاوہ اور بڑی ڈھیر ساری اسی طرح کی ملتی جلتی شرطیں کہ یہ خطے میں جتنی بھی آپ پراکسیز کی مدد کر رہے ہیں یا گروہوں کی مدد کر رہے ہیں وہ بند کر دیں. تو مطلب اس طرح کے 15 نکات کے ایران اپنا سپریم لیڈر اور اپنی قیادت شہید کروا کر، اور 4000 کے قریب، ویسے بین الاقوامی فیڈریشن برائے ریڈ کراس اور ہلال احمر کی رپورٹ تو ہے کہ 1900 افراد شہید ہوئے ہیں ایران میں اب تک جنگ میں اور 2000 زخمی ہیں. لیکن ایرانی جب بھی بات ہوتی ہے تہران میں تو ایرانی کہتے ہیں کہ 4000 کے قریب ہمارے لوگ شہید ہو چکے ہیں اور 90,000 کے قریب ہماری سویلین عمارتیں تباہ ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ انفراسٹرکچر جتنا تباہ ہوا ہے، اور 10,500 ٹارگٹس پر بمباری کی گئی ہے، اور اس ٹارگٹس کے ارد گرد جتنی جگہیں تھیں وہ بھی تباہ ہو چکی ہیں. تو امریکہ کے 15 نکات ایران کے لیے قابل قبول نہیں، اور ایران کے 6 نکات جو ہیں وہ امریکہ کے لیے قابل قبول نہیں. فاصلہ بہت زیادہ ہے لیکن کوشش ہو رہی ہے. زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ
ٹرمپ صاحب کی اور نیتن یاہو کی ضمانت کون دے گا کہ اگر کہیں کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے تو وہ معاہدے کے خلاف ورزی نہیں کریں گے؟ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی ضمانت کون دے گا کہ وہ دوبارہ حملہ آور نہیں ہوں گے ایران پر؟ یہاں بات آ کر رکی۔ ایران کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، اور یہ پہلے بھی مذاکرات کے دوران انہوں نے ہم پر حملے کیے اور جنگ چھیڑی، اور غزہ میں امن منصوبہ جو ہے بورڈ آف پیس بن گیا، امن منصوبے پر دستخط ہو گئے، لیکن 1000 سے زیادہ مرتبہ اسرائیلی خلاف ورزیاں کر چکا ہے اس امن منصوبے کی۔ تو ان کے تو ٹریک ریکارڈ ہے کہ یہ مذاکرات کے دوران حملہ کر دیتے ہیں، حملے کے دوران مذاکرات کی بات کر دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ تو یہاں آ کر بات پھنسی ہوئی ہے، لیکن بات چیت ہو رہی ہے۔ اور صدر ٹرمپ نے ایک اور چس بھی ماری ہے۔ چس مارنے میں تو صدر ٹرمپ کا کوئی ثانی نہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران نے مجھے ملک کا اگلا سپریم لیڈر بنانے کی پیشکش کی، میں نے کہا نہیں شکریہ۔ مطلب کہ اس کے بعد صدر ٹرمپ کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ ہاں مجھے پتا تھا کہ انہوں نے مجھے ایران کا سپریم لیڈر بنا دینا تھا، اور پھر ٹرمپ اور نیتن یاہو نے مجھ پر حملہ کر دینا تھا اور میں نے قتل ہو جانا تھا، اور مجتبیٰ خامنہئی نے امریکہ کا صدر بن جانا تھا، لہٰذا میں نے کہا نہیں۔ یعنی یہ امریکہ کا صدر ہے جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ اور پھر صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ مجتبیٰ خامنہئی کہاں ہے، لیکن ابھی میرا وہ ٹارگٹ نہیں ہے۔ کل کیا کہہ رہے تھے کہ مجھے نہیں پتہ کہ وہ کہاں ہے۔ پرسوں کیا کہہ رہے تھے پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ترسوں کیا کہہ رہے تھے سنا جا رہا ہے کہ وہ زخمی ہے اور مرنے کے قریب ہے۔ پھر کیا کہا نہیں وہ زندہ ہے اور کنٹرول کر رہا ہے سارے نظام کو۔ اور اب کیا کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہے لیکن ابھی میرا وہ ٹارگٹ نہیں۔ عجیب و غریب باتیں۔ عالمی میڈیا بتا رہا ہے کہ اسرائیل کے اندر جو تنقید ہے وہ بڑھ گئی ہے نیتن یاہو پر کہ یہ اپنے کرپشن مقدموں سے جان چھڑانے کے لیے اور اپنی سیاست بچانے کے لیے ایران پر حملہ آور ہے۔ عالمی میڈیا بتا رہا ہے کہ ایپسٹینز فائلز سے توجہ ہٹانے کے لیے اور اپنی مقبولیت کو اوپر لے جانے کے لیے صدر ٹرمپ نے حملہ کیا ہے۔ دونوں طرف سے دونوں کو بڑی شدید تنقید کا سامنا ہے۔ اور یہ بھی سنتے جائیے کہ امریکہ اور ایران کے نمائندے بہت جلد پاکستان میں ملاقات کر رہے ہیں، مذاکرات کے حوالے سے، بات چیت کے حوالے سے۔ یہ جرمن وزیر خارجہ کا دعویٰ ہے۔ اور اقوام متحدہ نے ایران میں بچیوں کے سکول پر حملے کی شفاف تحقیقات جلد مکمل کرنے اور نتائج عام کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ جب اقوام متحدہ خود مطالبہ کر رہا ہو، وہ اتنا بے بس ہو، تو کس نے کرنی تحقیقات اور کس نے نتائج دنیا کو بتانے اور کس نے ذمہ داری قبول کرنی ہے؟ ایران کا جیسے میں نے کہا کہ اپنے رہنماؤں کا قتل روکنے کے لیے اقوام متحدہ سے مداخلت کا مطالبہ۔ ایران کی جوہری تنصیب پر حملے سے بڑے علاقے میں تابکاری کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ عالمی جوہری توانائی ایجنسی نے خبردار کیا ہے کہ ایران کی جو جوہری توانائی ہے یا جو یورینیم ہے اس کی طرف ابھی کوئی توجہ نہ دیں، ورنہ یہ تابکاری کے اثرات پورے خطے میں پھیل سکتے ہیں۔ اور ایک اور بڑی دلچسپ رپورٹ آئی ہے، مختصر کر کے بتاتا ہوں، تفصیل میں کبھی بات کروں گا، کہ ایران میں رجیم چینج کیوں نہیں ہو پا رہا۔ اس کی وجہ پہلی بتائی گئی ہے کہ وہاں شخصیات مضبوط ہیں لیکن ادارے بھی بہت مضبوط ہیں۔ دوسری وجہ بتائی گئی ہے کہ ان کا سسٹم عام ملکوں جیسا نہیں ہے، تہ در تہ سسٹم ہے، ایک لیئر اس کے بعد دوسری لیئر اس کے بعد تیسری لیئر۔ تیسری وجہ قوم پرستی ایرانیوں کی، ایک قوم کی میں ایک لڑی میں پروئے ہوئے اور قوم پرستی جذبہ ہے ان کے اندر، قوم پرستی کا۔ اور چوتھی وجہ مزاحمت خون میں ہے، ایران کی ہسٹری ہے ہمیشہ سے مزاحمت کی ہے۔ پانچویں یہ بقا کی جنگ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری بقا کی جنگ ہے، یہ ہمیں لڑنی ہے۔ چھٹی شہادت کا تصور کہ اگر یہاں لڑے جیت گئے تو غازی، اگر شہید ہو گئے تو اگلا جہان اچھا۔ اس تصور کی وجہ سے ایران ڈٹا ہوا ہے۔ اور یہ بھی سنتے جائیے کہ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر اگلے 10 دنوں میں
स्टीव वेटकॉफ से, अपने मशीर से बात करते हुए कहा कि अगर अगले 10 दिनों में मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो पाते तो फिर हमें ऑल आउट जाना पड़ेगा ईरान के ख़िलाफ़। ये लेटेस्ट अभी 1 घंटा पहले सदर ट्रंप ने गुफ्तगू फरमाई है। तो वापस आते हैं खैर अपने जंगी मैदान में। ईरान के इसराइल और ख़लीजी ममालिक और अमरीकी अड्डों पर, ख़लीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों पर हमले जारी। तेल अबीब पर मिज़ाइल हमला, और एक वीडियो सामने आई है तेल अबीब से जिसमें गाड़ियाँ कलाबाजियाँ खा रही हैं मिज़ाइल हमले के बाद। शमाली इसराइल पर मिज़ाइल हमले, 2 इसराइली हलाक, दर्जनों ज़ख्मी। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाज़ पर मिज़ाइल हमला हुआ है। कुवैत की बंदरगाहों पर मिज़ाइलों और ड्रोन से हमले किए हैं ईरान ने, और एक बंदरगाह तबाह हो गई है सुना जा रहा है। और पासदाराने इनकलाब ने वार्निंग दी है ख़लीजी मुल्क के शहरियों को कि ऐसे इलाकों से निकल जाएं जहां अमरीकी फ़ौजी हैं। ये आपके अंदर रहकर आपको ढाल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो ईरानी असम्बली के स्पीकर हैं बाकर कालीबाफ, उन्होंने कहा कि अमरीकी अब खुद को शहरियों में छुपा रहे हैं, होटलों में जा रहे हैं, पार्कों में छुप रहे हैं, अपने अड्डों से हट गए हैं ताकि अब हमारे हमलों से बच सकें। और इस वक्त भी जब मैंने बात शुरू की थी तो उससे 15 मिनट पहले जब मेरी तेहरान में बात हुई तो तेहरान पर इसराइली बमबारी हो रही थी, और बताया गया था, तेहरान में साफ़ी बता रहे थे कि ईरान ने इस वक्त एक मिज़ाइल हमला लॉन्च किया है, तेल अबीब को निशाना बनाया है और मिज़ाइल दागे हैं। अमेरिका इसराइल के ईरान पर हमले जारी हैं। ईरान के शहर कुम पर हमले हुए, 18 शहीद हो गए हैं। तेहरान पर फ़ज़ाई हमले हुए हैं। बंदर अब्बास पर हमला हुआ है। गुज़श्ता एक दिन में इसराइल ने यह दावा किया है कि हमने 20 बार हमले किए ईरान पर, मुख्तलिफ़ शहरों पर 70 बम गिराए, और ईरान की समुद्री बारूदी सुरंगें बनाने की फैक्ट्री तबाह कर दी। और इसराइल ने कहा है कि हम ईरान भर में फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम और मिज़ाइल तनसीबात को निशाना बना रहे हैं। इसराइली फ़ौज ने वस्ती ईरान के शहर अराक से लोगों को निकलने का कह दिया। कहा कि आने वाले चंद घंटों में कई इलाकों में ईरानी फ़ौजी ढांचों के खिलाफ ऑपरेशन होगा। आप फौरी तौर पर यहाँ से निकल जाएं वरना आपकी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ सकती है। मतलब दोनों तरफ से हमले एक दूसरे पर हो रहे हैं। और ये बताता चलूँ कि ना सिर्फ ख़लीजी मुल्कों बल्कि पूरी दुनिया में महंगाई, बेरोज़गारी में इजाफ़ा हो चुका है, और जो पहले रोज़गार जिनके पास था उनके बेरोज़गार होने का अंदेशा पैदा हो चुका है। रियल स्टेट नीचे जा चुकी है, होटल नीचे जा चुके हैं, फ़ज़ाई कंपनियां नीचे जा चुकी हैं, और इस खित्ते में जो दुनिया की चौथी बड़ी मईशत खुद को समझने वाला था भारत, उसका आप हाल देखें कि लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। होटलों ने और रेस्टोरेंट्स ने कह दिया कि हम आपको खाना पका के नहीं दे सकते, गैस और पेट्रोल की और डीज़ल की किल्लत है, लोग लकड़ियां जलाने पर मजबूर हैं, अवाम हुकूमत के ख़िलाफ़ सड़कों पर है। और यही हाल है खित्तों का, ख़लीजी मुल्कों का। उनके पास पैसा बहुत है, अभी तक वो सह रहे हैं, लेकिन 1 लीटर भी पेट्रोल के कई ऐसे मुल्क हैं कि जो 1 लीटर डीज़ल या पेट्रोल का नहीं बेच पा रहे। और इसी तरह पूरी दुनिया में, यूरोप में वैसे ही महंगाई बढ़ गई है, तेल और गैस की किल्लत है, अमेरिका और इसराइल का बुरा हाल है। तो ईरान ने ये साबित किया, ये बताया कि हमारी सिक्योरिटी आपकी मुआशी सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है। हमारे घरों पर हमला होगा तो आपकी ये जंग आपके चूल्हों तक आएगी, आपके रोज़गार तक आएगी। और अगर हम नहीं रहेंगे तो फिर आप अगले कई दिहाइयों तक ना सिर्फ आप बल्कि आपके मुल्क भी खुशहाल नहीं रहेंगे। तो ईरान ने ना सिर्फ इस जंग को इस तरह बदला कि ये खित्ते की जंग बन गई, बल्कि पूरी दुनिया की जंग बन गई, बल्कि ये मुआशी जंग बन गई, बल्कि ये बका की जंग बन गई है। और एक तरफ ईरान ने इस जंग को इस तरह ढाल दिया कि ये पूरी दुनिया की जंग बन गई, और दूसरी तरफ ईरान ने मज़ाहमत,
باکمال مزاحمت، بے مثال مزاحمت اور لازوال مزاحمت ایسی دکھائی کہ ساری دنیا کے سارے اندازے فیل کر دیے، سب اندازے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ 1 مہینہ ہو گیا ہے جنگ کو، ایران کی مزاحمت جاری ہے، اور صدر ٹرمپ نے 10 دن مزید دیے ہیں۔ مذاکرات اور بات چیت کی کوششیں ہو رہی ہیں، حملے بھی جاری ہیں، بات چیت بھی ہو رہی ہے، اور کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت سارے ملکوں کا صبر جواب دے رہا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔